الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر ہمارا 27 ہے. اسلامیات لیکچر نمبر 27. لیکچر نمبر 27 ہے اور حدیث نمبر آج ہم نے 9 پڑھنی ہے. من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبائر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ. حدیث کا ترجمہ: جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی ناحق طور پر، من نصر قومہ، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی ناحق طور پر، تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے. فہو کالبائر الذی، اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر رہا ہو تو اونٹ نکالا جائے اس کی دم پکڑ کر. یعنی اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی قوم کی مدد کرتا ہے ناحق طور پر، غلط طریقے پر، تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح دے رہے ہیں کہ وہ ایک اونٹ ہے، وہ کنویں میں گر رہے ہیں. کوئی آدمی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جا کر اس کی دم کو پکڑ لیتا ہے. جیسے اونٹ اس میں گرے گا تو یہ آدمی بھی اس میں جا گرے گا. تو اسی وجہ سے انسان کو ناحق مدد نہیں کرنا چاہیے. اپنی قوم کی یا اپنے کسی آدمی کی غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے مدد نہیں کرنا چاہیے. وہی بتایا، جس شخص نے اپنی قوم کی مدد کی ناحق طور پر تو اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر رہا ہو تو اونٹ نکالا جائے اس کی دم پکڑ کر، تو وہ آدمی بھی خود اس میں جا گرے گا. عنوان کیا ہے؟ عنوان اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی ناحق مدد کرنے سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا کہ ناحق کسی کی مدد نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کی مذمت میں آ جائے گی کہ ناحق طور پر کسی کی مدد کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس حدیث کا یہ عنوان ہو گیا. حدیث کی تشریح قرآن سے کر رہے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور دشمنی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. اس سے پہلے کیا تھا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وہاں تو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں نیکی کے اندر، تقوی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو نیکی کے اندر، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے اندر. یعنی کسی انسان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، نیکی کی طرف راغب کرنا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا نیکی اور تقوی کے اندر ہم تعاون کر سکتے ہیں. آگے فرمایا: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے اندر، دشمنی کے اندر ہم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتے. دیکھو، ایک گناہ ہوتا ہے، موبائل کے اندر دیکھ لیں، ہم غلط چیزیں کتنی واٹس ایپ پر دوسرے لوگوں کو بھیجتے ہیں. ایک تو ہے خود گناہ کیا، دوسرا جن لوگوں کے پاس یہ جاری ہے ہم اس کا سبب بن رہے ہیں. جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس کے اندر سارے کے سارے گناہ ہم پر واپس لوٹ کر آئیں گے. وہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہوئے ہی ہوئے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے اندر، دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور کیا فرمایا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ تم عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں تم عدل کرو، لوگوں کے اندر انصاف قائم کرو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت، پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اے عمر اگر دریائے نیل کے کنارے پر یا فرات کے کنارے پر پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس سے پوچھو گی۔ اتنی عدل و انصاف قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، اسی روانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر لوگ بدعت کے ساتھ عورتوں کو اس میں ڈالا جاتا تھا، پھر وہ چلتا تھا، لیکن حضرت عمر کے رکے سے وہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہے، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی بنی، جو کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عمر کو مانگا۔ حضور تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ یہ تو مراد نبی ہیں، تو اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل قائم کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، پھر بھی عدل و انصاف اتنا قائم کیا۔ دیکھو ایک گھر کے اندر رات کو ماں اور بیٹی کا تذکرہ چلتا ہے، ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دیں، آج دودھ کم ہے، بیٹی کہتی ہے نہیں، ماں کہتی ہے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں۔ عمر بن خطاب تو اپنی گھر کے اندر اپنے محل کے اندر سو رہے ہوں گے، وہ تو امیر المومنین ہے، وہ کیسے سنیں؟ بیٹی نے کیا کہا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب وہیں سے گزر رہے تھے، تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے چرچے تھے۔ تو کیا ہے، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے ہے، جس شخص نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے قاتل کی رہنمائی کی تو وہ بھی قاتل کی طرح ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی قاتل کی رہنمائی کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی رہنمائی کے اندر ہے، کال پر بات کرتا ہے کہ فلاں آدمی میں اس کی طاق میں ہوں، میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ آئیں اور اس کو قتل کر دیں، یا میں نے فلاں آدمی کو فلاں جگہ پر چھپا ہوا دیکھا ہے، یا کوئی آلہ دے دیتا ہے یا کوئی گن دے دیتا ہے، تو اس کی طرح کہتے ہیں جس شخص نے قاتل کی رہنمائی کی تو وہ بھی قاتل کی طرح ہوگا۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان، لسان کہتے ہیں زبان کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ یعنی مسلمان تو ہے لیکن کامل درجے کا مسلمان تب بنے گا جب اس کے ہاتھ سے بھی، اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ دیکھو ایک ہے تیر و تلوار کا زخم، اگر کسی پر لگتا ہے تو اس کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو زبان سے زخم دیتا ہے، ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یا کوئی ایسے الفاظ نکالے، وہ انسان زندگی بھر وہ گھاؤ کبھی نہیں بھرتا، وہ زندگی بھر انسان کے دل کے اندر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی زبان سے بھی کیا ہے، مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر قرآنی آیات کے اندر، احادیث رسول کے اندر ہمیں ناحق مدد کرنے سے کیا کیا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ گناہ اور دشمنی کے معاملے کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہم نے عدل قائم کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جس شخص نے قاتل کی رہنمائی کی تو وہ قاتل کے برابر ہوگا۔ اسی طرح کامل درجے کے مسلمان کے متعلق بتایا کہ کامل درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اب ناحق مدد کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ناحق مدد کرنے کے نقصانات میں اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت لازم آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ گناہ کے اندر اور دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا،
تو یہاں اگر اس عمل کی وجہ سے اگر ہم ان کا تعاون کرتے، اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت لازم آتی۔ اللہ نے تو کہا گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کسی قاتل کی رہنمائی کرنا وہ قاتل کے برابر کی طرح ہے، وہ بھی اس کے اندر شریک ہوگا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا ناحق مدد کرنے کے نقصانات، اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ مخالفت لازم آتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس عمل سے مظلوم اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی ناحق مدد کرتے ہیں، آپ دیکھیں بڑا آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ اس کی ناحق مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ جس کو جو غریب ہے، مظلوم ہے، اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں اس عمل سے، یعنی ناحق مدد کرنے کی وجہ سے مظلوم اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لوگ بڑے لوگوں کے لیے تو ناحق مدد کرنے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں، مظلوم جو ہوتا ہے وہ مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جاتا ہے۔ آگے ظلم کرنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی ان کو دنیا کے اندر سکون نہیں ملتا، تو ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی ظالموں کی، اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی ناحق مدد کرنے سے کیا ہے؟ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو اس حدیث کا مکمل ترجمہ دیکھنا ہے، عنوان بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے، آگے اس کے متعلق 2 آیتیں بتائی ہیں، 2 حدیثیں، آگے ناحق مدد کرنے کے نقصانات 4 بتائے ہیں۔ یہ مکمل آپ نے اپنے پاس کیا کر لینا ہے؟ محفوظ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔